سنیے پاکستان کے پرائیویٹ سیکرٹری جناب کے ایچ خورشید کی کتاب کے حوالے سے قائد کی زندگی کے بعض دلچسپ پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے تھے۔ جناب خورشید مذہبی رواداری کے حوالے سے لکھتے ہیں، پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی سے مسلم لیگ کے بعض رہنماؤں اور پاکستان کے سرکاری عہدیداروں نے ایسی باتیں کہنا شروع کر دی تھیں جن سے یہ پتہ چلتا تھا کہ تقسیم صرف مذہب کی بنا پر نہیں ہوئی تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد ایک تو قائد اعظم نے بعض تقریریں ایسی کی جن سے یہ تاثر ملتا تھا کہ پاکستان کوئی متعصب مذہبی اسٹیٹ نہیں ہے، تاہم ان تقریروں کا پس منظر جاننا ضروری ہے تاکہ غلط فہمی نہ ہو۔ بھارت میں مسلمانوں کا جو قتل عام ہو رہا تھا، فکری سطح پر اس کے لیے جو جواز مہیا کیا جا رہا تھا کہ پاکستان مذہبی دیوانوں کی ریاست ہے اور وہاں سب کے سب ہندو اور سکھوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، اس لیے یہاں بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ قائد اعظم بار بار اس پروپیگنڈے کا جواب دیتے کہ ہم اقلیتوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے اور پاکستان دیوانوں کی ریاست نہیں، یہاں ہر مذہب کے لوگوں کو مکمل آزادی ہے۔ یہ تقریریں وقت کی ایک اہم ضرورت تھیں اور تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت ان کی از حد ضرورت تھی۔ تاہم بعض لیڈروں یا سرکاری افسروں کی ایک کھیپ ایسی تھی جس نے بھارت کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ایک شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ وہ غیر شعوری طور پر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ پاکستان مذہبی ریاست نہیں اور اس میں وہ سزائیں نہیں دی جائیں گی جنہیں جدید تہذیب برا سمجھتی ہے۔ اس کھیپ میں بعض مغرب زدہ پاکستانی سفیر خاص طور پر شامل تھے، چونکہ انہیں بین الاقوامی سطح پر پریس کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور پریس بھارت کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان سے ایسے سوالات ضرور پوچھتا تھا۔ چنانچہ اکثر سفیروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان ہرگز مذہب کی بنیادوں پر قائم نہیں ہوا۔ یہ صورتحال پاکستان کے حق میں انتہائی مضر تھی، کیونکہ دوسرے ممالک پر ہم پاکستان کے قیام کا مقصد ہی ثابت نہ کر سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ ان لوگوں کو ملک سے باہر سفیر بنا کر بھیجا جاتا جو نظریہ پاکستان سے بخوبی آگاہ ہوتے اور علمی سطح پر مخالفین کے اعتراضات کے جوابات دے سکتے اور حالات کا تجزیہ کر کے ثابت کرتے کہ پاکستان مذہب کی بنیادوں پر قائم ہونے کے باوجود دوسرے مذاہب کی اقلیتوں سے کس قدر بہتر سلوک کرتا ہے اور بھارت سیکولر ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود برہمنی فسطائیت کا کس حد تک شکار ہے۔ پھر یہی کہوں گا کہ صرف پاکستان کا اصول ہماری منزل نہیں تھا، ہمیں صرف مٹی ملی تھی۔ اس مٹی کو بہتر بنانا، اس کی زرخیزی کے لیے کوشش کرنا، اس میں بیج ڈالنا اور فصل پیدا کرنا ہمارا کام تھا۔ قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے کتاب لکھنے کے مسئلے پر مرحوم کے ایچ خورشید کہتے ہیں، یہ کسی ایک آدمی کے بس کی بات نہیں۔ بھارت میں گاندھی انسٹیٹیوٹ بنا اور اس نے خاصی ریسرچ کے بعد گاندھی پر کتابیں شائع کی۔ اس طرز پر پاکستان میں ایک انسٹیٹیوٹ بننا چاہیے تھا جو اس موضوع پر سارے کاغذات اور دستاویزات جمع کر کے انہیں مرتب کرتا۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا بھی، اور میں نے انہیں ایک پروگرام مرتب کر کے دیا جس میں مجوزہ کمیٹی کے ارکان کے نام بھی تھے، تاہم مادر ملت کی زندگی نے وفا نہ کی اور یہ کمیٹی بھی بن نہ سکی۔ لیاقت علی خان نے البتہ اپنے دور اقتدار میں ہیکٹر بلیتھو کو قائد اعظم کی سوانح عمری لکھنے کا کام ضرور سپرد کیا۔ یہ ایک اچھی کتاب ہے مگر صحافتی انداز میں لکھی گئی ہے۔ جناب کے ایچ خورشید مرحوم سے یہ سوال کیا گیا کہ قائد اعظم کی وفات پر ایک افواہ یہ بھی پھیلی تھی کہ یہ موت طبعی نہیں تھی، بعد میں ان کی میت کو کراچی لے جانے کی تفصیلات منظر عام پر لائیں، تو جس لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا اس سے ان افواہوں کو تقویت ملی تھی۔ تو جناب کے ایچ خورشید نے کہا، میں اس وقت مقبوضہ کشمیر میں قید تھا، تاہم یہ سب افواہیں ہیں جو بعض شکی مزاج لوگوں نے وضع کی۔ قائد اعظم کی صحت تقسیم کے فوراً بعد خراب رہنے لگی تھی، لیکن ذمہ داری کا احساس اس قدر تھا کہ وہ آرام کرنے کو تیار نہ تھے۔ بالآخر یہ اعصابی دباؤ انہیں بستر مرگ پر لے گیا۔